اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ کے معجزات کی شاندار مثال ہے۔ اصحاب کہف سے مراد غار کے ساتھی ہے۔ سورۃ الکہف اس قصے کو فصاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، اس لیے قرآن پڑھنا نہ صرف ہمیں مذہب کے اہم پہلوؤں کے بارے میں واضح طور پر بتاتا ہے، بلکہ اس طرح کی کہانیاں اللہ کے لامتناہی امکانات پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اس طرح کی کہانیاں ہدایت یافتہ راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے مومنوں کے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ لوگ بہتر تفہیم کے لیے انگریزی میں اصحاب کہف کی کہانیاں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اصحاب کہف فلم میں کہانی کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو کافروں نے آپ کے علم کو جانچنے کے لیے آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورۃ الکہف نازل فرمائی۔ سورہ کہف میں کئی قصے ہیں۔ اصحاب کہف کا قصہ ان میں سے ایک ہے۔ 1250 عیسوی میں رومی شہنشاہ ڈیکیونس کو ظلم کے ساتھ حکومت کرنے کا نام دیا۔ اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا۔ اس زمانے میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بت پرستی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر ایمان رکھتے تھے۔ نوجوانوں کے ایک گروہ نے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا اور عبادت کی مذمت کی۔ جب ڈیسیس نے اس گروہ کے بارے میں سنا تو اس نے انہیں فوری طور پر قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ظلم سن کر نوجوان اپنے آبائی وطن سے فرار ہو گئے۔ وہ ایک کسان سے ملے جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کسان کے پاس قطمیر نام کا کتا تھا۔ وہ بھاگے یہاں تک کہ ایک گھر کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے گھر میں پناہ لی جبکہ کتا دروازے پر کھڑا اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا وعدہ کرتا ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان جوانوں اور کتے کو تقریباً 300 سال تک گہری نیند میں بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں فرماتا ہے، آپ نے سوچا ہوگا وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے انہیں دائیں اور بائیں گما دیا۔ ان کے کتے نے داخلی دروازے پر اپنی اگلی ٹانگیں پھیلا رکھی تھی۔ اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ وہ چند گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور صلاح ادا کی۔ وہ غار کے اندر ظالم حکمران سے ڈر کر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد انہیں بھوک لگنے لگی۔ لوگ زیادہ پرامن اور مطمئن نظر آئے۔ اس نے کھانا خریدنے کے لیے ایک سکہ دیا تو تاجر کرنسی کی ایسی قدیم شکل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس آدمی کو شہنشاہ کے پاس لے گیا۔ نیا شہنشاہ تندوسی ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ یملخا نے اس سے ڈیس کے بارے میں سوال کیا۔ تنتوسیوں نے بڑی الجھن سے جواب دیا کہ یہاں صدیوں پہلے اس نام کا لالچی اور جابر بادشاہ رہتا تھا۔ یملخا نے اسے اصحاب کہف کی کہانی سنائی اور بتایا کہ کس طرح اور اس کے مومنے کے گھر شہنشاہ سے بھاگ گیا جو کل ہی کی طرح محسوس ہوا۔ کہانی سن کر اس نے پورے دل سے یملخا کو سلام کیا اور اسے کہا کہ وہ اسی باقی مردوں کے پاس لے جائے۔ اسی دوران اصحاب کہف کو یملخا کی حفاظت کی فکر ہونے لگی۔ انہیں خدشہ تھا کہ ڈیس نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان کی انتہائی حیرت میں وہ شہنشاہ کے ساتھ واپس آیا۔ ایک نئے شہنشاہ نے ان لوگوں سے برکتیں چاہی تو اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور اللہ کی طرف سے مدد حاصل کی۔ ہر طرف اصحاب کہف کا قصہ آگ کی طرح پھیل گیا کہ صدیاں پہلے غائب ہونے والے لوگ کہیں سے نظر آئے۔ اصحاب کہف اپنے کتے کے ساتھ اسی غار میں دفن ہے۔ بعض بورکی کا خیال یہ ہے کہ یہ غار عمان اردگن میں واقع ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ موجودہ ترکی میں ایفیس میں ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔